مولا 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 مولا۔ آج ہم علم غیب کے بارے میں ایک بات اور بہت اہم بتا دیں۔ ہم جسے غیب کہتے ہیں یہ غیب کس کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے ہم لفظ غیب کہتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے کہتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ کو ہر چھپی چیز کا علم ہے، اللہ کو ہر چھپی چیز کا علم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہے؟ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے بصارت سے اللہ بصیر ہے۔ اللہ کے نگاہ قدرت سے کوئی چیز چھپی ہے؟ جب کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ اسی کو غیب ہے؟ حقیقت میں ہے وہ غیب کا عالم، لیکن غیب کا عالم یا غیب کا علم جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے اعتبار سے غیب نہیں ہے، ہم بندوں کے اعتبار سے غیب ہے، ہم انسانوں کے اعتبار سے غیب ہے، ہم انسانوں کے اعتبار سے غیب ہے، ہم بندوں کے اعتبار سے غیب ہے، اور اللہ اسی غیب کا عالم ہے کہ جو ہم بندوں کے اعتبار سے چھپا ہوا، ہمارے حواس، ہمارے ادراک سے چھپا ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ اپنے علم پاک کے اعتبار سے نہیں ہے، ہم جیسے کم علموں کے اعتبار سے وہ عالم غیب ہے۔ اگلی بات، اب جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اسی سے یہ بھی سمجھ لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو غیب کا علم ہے، حقیقت میں وہ نبی کے علم کے اعتبار سے وہ غیب نہیں ہے، وہ غیب ہمارے اعتبار سے ہے۔ ارے نبی نے بتا دیا قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کب آئے گی نہیں بتایا، ہم کہتے ہیں آقا نے فرمایا جمعہ کے دن آئے گی۔ بتا دیا کہ نہیں بتایا؟ جمعہ کے دن آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے ہزاروں نشانیاں بیان کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ سینکڑوں چیزیں بتائیں۔ ہم کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے سینکڑوں چیزیں بتا دیں کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک یہ معاملات نہ ہوں گے۔ تو جن کو اتنا وسیع علم ہے ان کو یہ بھی نہ پتا ہوگا کہ قیامت کب آئے گی؟ یقیناً انہیں پتا تھا، لیکن رب کی مشیت یہ تھی کہ اسے چھپایا جائے۔ نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول نے بتایا، رب کی مشیت یہ تھی کہ امت کو نہ معلوم پڑے۔ اب یہاں آگے چلو تو جو کچھ غیب کا علم ہم نبی کے بارے میں کہتے ہیں تو نبی کے اعتبار سے وہ غیب نہیں ہے، غیب ہمارے اعتبار سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نزع کا وقت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد روح قبض ہوتی ہے، حضرت ملک الموت روح کھینچتے ہیں، سب کی روح وہ اکیلے کھینچتے ہیں، اور وہ کیسے کھینچتے ہیں اس کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ پوری کائنات، پوری دنیا حضرت ملک الموت کے سامنے ایسی جیسے ایک تشت رکھا ہے، اسی میں سب ہیں، اور اسی میں سے جو چاہتے ہیں، جس کی روح چاہتے ہیں، کھینچتے چلے جاتے ہیں، قبض کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے دو پیروں کے درمیان ایک ٹوکری نما چیز، اسی میں سارے پھل ہیں، جو چاہتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت ملک الموت اٹھاتے ہیں۔ کسی نے دیکھا حضرت ملک الموت کو؟ ہمارے لیے غیب، لیکن نبی بتا رہے ہیں ان کے لیے شہود۔ اسی کے ساتھ ساتھ قبر کے سارے احوال، محشر کے سارے احوال، میدان محشر میں کیا کیا ہوگا، سینکڑوں باتیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتائیں، ہزاروں باتیں بتائیں، اور اتنی تفصیل سے بتائیں کہ ہم اگر یہاں بیان کرنے لگیں ایسی 100 مجلسیں ختم ہو جائیں، آقا کے غیبی علوم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اتنی تفصیل سے بتائیں۔ میں کہتا ہوں ابھی تو قیامت کے بارے میں تم یہ کہتے ہو قیامت کب آئے گی یہی نہیں پتا، پھر عالم برزخ کتنا لمبا ہوگا یہی نہیں پتا، پھر عالم محشر، آقا نے فرمایا میدان محشر ملک شام میں قائم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ لوگ جلوس کی شکل میں آئیں گے، کچھ سواریوں پہ آئیں گے، کچھ لباس میں آئیں گے، کچھ بے لباس آئیں گے، وہاں کچھ جھگڑے کی نوعیت بھی ہوگی۔ لوگ شفاعت کے لیے
در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، یہاں وہاں حاضری دیں گے، اتنی تفصیل۔ پھر یہ بھی بتایا کہ میدان محشر میں ترازو قائم ہوگا، پل صراط قائم کیا جائے گا، ترازو پہ اعمال وزن کیے جائیں گے، وہ ترازو کتنے بڑے بڑے ہوں گے آقا نے اس کی بھی خبر دے دی، یہ کیسے بھرے جائیں گے آقا نے اس کی خبر دے دی، پیاس سے کیا عالم ہوگا آقا نے یہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ کوثر کا حوض ہوگا، حوض کوثر ہوگا، یہ بھی بتا دیا حوض کوثر پر اتنے پیالے ہوں گے، اتنے پیالے جتنے آسمان میں تارے۔ آقا کو یہ بھی پتا کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، اور یہ بھی پتا کہ حوض کوثر پہ جام کتنے ہوں گے، یہ جام سونے کے ہوں گے، اس میں ہیرے جڑے ہوں گے۔ آقا نے یہ بھی بتا دیا کسے پلایا جائے گا اور کسے دھتکارا جائے گا، آقا نے یہ بھی بتا دیا، اور کسے ڈھکیلا جائے گا، کسے بھگایا جائے گا، کسے چمکار کے بلایا جائے گا، کسے سینے سے لگایا جائے گا، آقا نے یہ بھی بتایا۔ کوئی پل صراط پہ سب گزریں گے، آقا نے یہ بھی بتایا کون گرے گا اور کون سنبھل کے پار لگے گا، آقا نے یہ بھی بتایا۔ جنت کا دروازہ کتنا بڑا، آقا نے یہ بھی بتایا، اور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، آقا نے یہ بھی بتایا۔ سب سے اخیر میں کون جائے گا، آقا نے وہ بھی بتایا۔ سب سے آخری جنتی کون ہوگا، آقا علیہ السلام نے وہ بھی بتایا۔ اور پھر جنت کے دروازے کو کھولنے کے وقت کیا کیا ہوگا، آقا نے وہ بھی بتایا۔ میں تو صرف اشارے کر کے گزر رہا۔ عرض کرنا یہ ہے میرے دوستو کہ میدان محشر کی اتنی تفصیل کسی کو پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن اتنی تفصیل بتائیں، اور اس کے بعد تم یہ کہو کہ نبی غیب کی خبر نہیں رکھتے۔ اگر نہیں رکھتے تو تم ہی بتا دیتے کہ عالم محشر میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ابے تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہی بتا دو، تب ہم سمجھیں کہ کیا تم کہتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں دو باتیں اور بنیادی سمجھنے کی۔ ایک بات تو یہ کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں حقیقی علم غیب تو اللہ کا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، تو دونوں کے علوم غیبیہ میں کچھ فرق تو ہے کہ نہیں؟ آج وہابیہ دیا بنا ہم اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کا علم خدا کے برابر سمجھتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا کے برابر یا خدا سے زیادہ کسی کا علم ہے، تو وہ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ کا گستاخ ہے، وہ خدا کو خدا نہیں مان رہا۔ خدا کے برابر کب ہوگا؟ جب خدا کے علم کی کوئی حد بندی ہوگی تب تو ہوگا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ جب حد ہی نہیں تو کسی اور کو اس کے برابر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جب حد نہیں ہے، جب تک کسی کی حد نہ متعین ہو اس کے آگے کسی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ہم خدا کے علم کو لامحدود مانتے ہیں۔ جب لامحدود علم ہے خدا پاک کا تو حق یہ ہے کہ ہم کسی کے علم کو نہ خدا جیسا مانتے ہیں نہ خدا سے بڑا مانتے ہیں۔ ہم پر الزام ہے کہ ہم رسول کو بڑھا دیتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہم خدا کو خدا، رسول کو رسول، نبی کو نبی، پیغمبر کو پیغمبر، صحابی کو صحابی، آل نبی کو آل نبی ہی مانتے ہیں۔